تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تمہیں؟ کب سے وضاحتیں دے دے کر تھک گیا میں کہ مجھے جہیز وغیرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یا پھر تم نے کسی اور کو اپنی اداؤں کا اسیر بنایا ہے؟ کوئی اور مجھ سے بہتر مل گیا ہے کیا؟ یا مجھ سے امیر باپ کی اولاد کو جال میں پھنسا لیا؟ تم جیسی یتیم لاوارث لڑکیوں کا تو کام ہی چٹاخ۔ فضا میں تھپڑ کی ایک زوردار آواز گونجی۔ میں سحر یزدان ہوں۔ کس نے بولا کہ میں 2 ٹکے کی لڑکی ہوں؟ یتیم ضرور ہوں مگر لاوارث نہیں۔ ایک شہزادے کی بہن ہوں جو میری ماں، باپ، بھائی، دوست سب کردار خوش اسلوبی سے نبھا رہا ہے اور مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، زمانے کی گرم و سرد ہوا سے بچا کر رکھتا ہے۔ آہل یزدان کی بہن ہوں میں۔ تم جیسے بدتمیز، بد اخلاق اور لالچی انسان کو میں جوتی کی نوک پر رکھنے کی روادار نہیں۔ میرے بھائی نے تمہیں پرکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ تم جیسے سڑک چھاپ ہنڈے موالی جیسے لڑکوں کو وہ ایک نظر دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ سحر نے ہنکارا بھر کر استہزائیہ لہجے میں اسے آئینہ دکھایا، جو روز کی طرح آج پھر سحر کے پیچھے کالج کے گیٹ تک آیا تھا۔ جب بات نہیں بنی تو اپنی اوقات دکھا کر کردار پر انگلی اٹھانی شروع کر دی۔ مہد جو اپنی بہن کو پک کرنے کالج آیا تھا، سحر کو کسی لڑکے کے ساتھ بحث کرتے اور اسے تھپڑ مارتے دیکھ کر قریب آیا، مگر وہ اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر کے سامنے منظر سے محظوظ ہونے لگا۔ تو تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے سحر کو سر سے اسکارف اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اگر مزید خود کا تماشا نہیں بنانا تو چپ چاپ واپس چلتے بنو۔ لڑکی کے ہاتھ سے مار کھا چکے ہو تم، اور وہ بھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں۔ تمہیں تو چلو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ مہد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پلٹنے لگا، لیکن سحر کو خون آشام نظروں سے دیکھ کر وارن کرنا نہیں بھولا۔ بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں اس تھپڑ کی۔ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اس کے بعد اگر کتے کی طرح راستہ روکنے اور بھونکنے کی کوشش کی تو ابھی صرف تھپڑ مارا ہے، پھر ہاتھ پاؤں توڑوا کر ٹنڈ کروا کر بازار میں دوڑاؤں گی۔ سحر دو بدو بولی۔ تم لوگوں کی گاڑی کہاں ہے؟ عامر کے جانے کے بعد مہد نے پوچھا۔ وہ گاڑی میں کوئی فالٹ آیا ہے تو ہم نے سوچا بھیا کو زحمت دیے بغیر خود چلے جائیں۔ ویسے بھی بھائی آؤٹ آف کنٹری ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان کو زحمت دیں گے تو اپنے پیروں پر کب کھڑے ہوں گے؟ مگر اب لگتا ہے بھیا کے عتاب کا نشانہ بننے والے ہیں ہم۔ شدید قسم کی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ سحر کی آواز میں فکر و اندیشہ صاف ظاہر تھا۔ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جانتی ہو نا اپنے بھیا کو، سولی پر چڑھا دے گا اس کمینے کو۔ مہد آہل کی رگ رگ سے واقف تھا۔ چلو تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مہد نے آفر کی تو سحر سمیت تینوں لڑکیاں اس کی گاڑی تک آ گئیں اور گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ کنزا، یہ سحر ہے آہل کی بہن۔ مہد نے اپنی بہن کو دیکھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی پیشانی پر لاتعداد بل لیے کن اکھیوں سے پہلے اسے اور پھر پیچھے 4 بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہیلو! اچانک ہی آہل کے نام پر کنزا نے پینترا بدلا۔ آہل بھائی کی بہن کو اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے۔ اس نے سحر کے دلکش نقوش پر ستائشی نظر ڈالی۔ تھینکس۔ دیکھنے والے کی آنکھیں خوبصورت ہوں تو سامنے موجود ہر چیز خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے، سحر نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ تم لیڈیز پھر کبھی فرصت میں بیٹھ کر ایک دوسروں کی تعریفوں کے پل باندھ لینا۔ پہلے یہ بتاؤ ڈراپ کہاں کرنا ہے؟ مہد نے بیک ویو مرر میں سحر کو نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا تو وہ جزبز ہو گئی۔ پیراڈائز، ایک لفظی جواب ملا۔ پیراڈائز لفظ سن کر کنزا کے ہونٹ تعجب سے پھیلے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ مہد نے اس کی آنکھوں میں پلتے سوال پڑھ لیے اور اشارے سے اسے چپ رہنے کا بولا۔ پیراڈائز کے سامنے سب کو اتارا تو سحر کنزا کی سائڈ پر آ گئی اور شیشہ نوک کیا۔ کنزا نے شیشہ نیچے کیا۔ کبھی فرصت ملے تو ہماری جنت میں آنا، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہاں موجود ہر لڑکی کے پاس ایک ہی سگا رشتہ ہے، وہ ہے آہل یزدان۔ آپ کو حیرت ہوگی نا، مگر یہی حقیقت ہے۔ اینڈ تھینکس ڈراپ کرنے کے لیے۔ کنزا حونق بنی اسے دیکھتی رہی اور وہ مسکراہٹ اچھال کر چلی گئی۔ میں سمجھی آہل بھائی کی سگی بہن ہے، مطلب کچھ بھی کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو آپ اس کی بہن سمجھ کر لفٹ دے دیں گے۔ کنزا پس ذہنیت کی ثابت ہو گئی۔ سگی ہی تو ہے، اور تم کب سے اتنا نیگیٹو سوچنے لگی؟ مہد کو اپنی بہن سے یہ امید نہیں تھی۔ او کم آن بھائی، اتنا لو اسٹینڈرڈ نہیں ہے آہل کا۔ بزنس کی دنیا کا ابھرتا ہوا تارا ہے، یتیم خانے کو چلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہاں کی ہر لڑکے خود کو اس کی بہن کہہ کر متعارف کروائے۔ ہاں، کنزا نے استہزائیہ ہنکارا بھرا۔ مہد نے لب بھینچ کر تعصب سے سر ہلایا۔ اب بہن کی سوچ کو تو وہ بدل نہیں سکتا۔ آہل کو گئے 12 دن ہو گئے تھے۔ عنایہ نے روم سے نکلنا کم کر دیا تھا۔ بوقت ضرورت نکلتی۔ آہل نے 2 گھنٹے کا لیکچر دے کر اسے اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ حویلی والوں سے بچ کر رہنا، آستین کا سانپ ہیں، کسی بھی وقت ڈس سکتے ہیں۔ سحر نہایت سمجھدار اور قابل اعتبار لڑکی تھی، اس لیے آہل نے اسے اپنے اور ضرب خنا کے درمیان کے تعلق کا بتایا تھا۔
جبکہ عنایہ لا علم تھی۔ وہ تینوں بھائی جو اپنی چال چلنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، آج وہ موقع مل ہی گیا تھا۔ آہل سے صبح ویڈیو کال پر بات کرنے سے طبیعت میں سرشاری عود آئی تو آج ناشتہ روم سے باہر کرنے کا من کیا۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر باہر گئی تو اپنا موبائل وہیں بھول گئی۔ سلطان میر نے نظر بچا کر موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ عنایہ روم میں جا کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی اور اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگی۔ دوپہر کے 3 بج گئے تھے تو آرام کی غرض سے لیٹ گئی کہ آنکھ لگ گئی۔ آج بھی وہ تینوں لان میں بیٹھے عنایہ کے موبائل ہاتھ میں پکڑے خباثت سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے لگے۔ انہوں نے عنایہ کے موبائل سے اذلان کو میسج لکھ کر سینڈ کر دیا تھا اور اب وہ نتائج کا ویٹ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پورچ میں اذلان کی گاڑی آ کر رکی تو تینوں چوکنا ہو گئے، مطلب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ عجلت میں گاڑی سے نکل کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا اور عنایہ کے روم کے سامنے کھڑے ہو کر ہلکا سا ڈور ناک کیا، مگر جواب ندارت۔ پھر ہمت جمع کر کے آہستہ سے دروازہ کھول کر روم میں قدم رکھا۔ دن کے وقت بھی روم میں ملگجا اندھیرا تھا، پردے گرائے ہوئے تھے۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ عنایہ کے سرہانے 2 زانوں بیٹھ کر اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بے انتہا حسن سے مالا مال سرخ و سفید چہرے پر لمبی گھنیری پلکیں اس کی دھڑکنیں منتشر کرنے لگیں۔ جب تک چپ ہو تب تک کیوٹ ہو، ورنہ تمہاری یہ بدتمیز اور بد اخلاقی بھی جان لیوا ہے جس سے میں عشق کرنے لگا ہوں۔ اپنے جذبوں پر بند بار کر ہلکا سا اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ عنایہ نے نیند میں کروٹ لی۔ اذلان نے پھر سے پکارا، عنایہ ویک اپ، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ عنایہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں تو اذلان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جلدی سے سائیڈ میں رکھا دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تم نے خود تو بلایا تھا مجھے۔ اذلان کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ میرے چہرے پر پاگل لکھا ہے کیا جو تمہیں بلاؤں گی؟ اور بلاؤں گی بھی تو کس حق سے؟ چلو نکلو میرے کمرے سے، کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہوگی۔ عنایہ کو تو اس کی بات سن کر پتنگیں لگ گئی۔ ویٹ، اگر یہ مذاق ہے عنایہ تو بہت برا مذاق تھا۔ میں تمہارے ایک میسج پر اپنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں اور تم میری انسلٹ کر رہی ہو؟ اذلان ماننے کو ہی تیار نہیں تھی تو اس کو بلا کر اب انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ کون سا میسج؟ کہاں کا میسج؟ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں تمہیں میسج کر کے بلاؤں گی؟ اور میرے پاس تو تمہارا نمبر تک نہیں۔ عنایہ بپھر گئی۔ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے موبائل سے خود میسج ٹائپ ہو کر مجھے سینڈ ہو گیا۔ اذلان نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ جلدی آئیں، میں روم میں ہوں، مجھ سے چلھا بھی نہیں جا رہا۔ عنایہ نے تیز آواز میں میسج پڑھ کر نمبر دیکھا تو اس کا اپنا ہی نمبر تھا۔ اس نے جلدی موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہ میں نے نہیں کیا، اور میرا موبائل؟ اس نے کمبل الٹ دیا، ہر چیز تہس نہس کر دی مگر موبائل نہیں ملا، جبکہ اذلان کی سوئی میسج میں لکھے گئے لفظ آپ پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کیوں دھیان نہیں دیا؟ عنایہ آپ لفظ غلطی سے بھی استعمال نہیں کرتی، کال بیک کر کے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن عنایہ نام دیکھ کر اس کی سوچیں سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی، اس لیے عجلت میں نکل گیا۔ کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تو حواس باختگی سے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ عنایہ خود بھی موبائل ڈھونڈنے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اذلان نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا شک یقین میں بدل گیا، دروازہ لاک تھا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، آنکھوں میں بے بسی لیے پیچھے مڑ کر عنایہ کو دیکھا تو عنایہ کے قدم لڑکھڑائے، مطلب دونوں ٹریپ ہو چکے تھے۔ کہ دروازہ کیوں لاک کر دیا تم نے؟ کس ارادے سے میرے کمرے میں آئے تھے؟ عنایہ نے خشک پھڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ میں نے نہیں کیا یہ، تم میری بات تحمل سے سنو، ہمیں کوئی پھنسا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ پہلے تمہارے نمبر سے مجھے میسج کرنا، مجھے روم میں بلانا اور پھر باہر سے دروازہ لاک کرنا۔ اذلان نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب کسی کی سازش ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے نا، تو تمہارے گھر میں بھلا کوئی تمہیں کیوں پھنسانے کی کوشش کرے گا؟ یہ سب تمہاری کارستانیاں ہیں، شرافت سے دروازہ کھول دو ورنہ میں چیخ کر سب کو بلاؤں گی اور تمہارا یہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے پیش کروں گی۔ عنایہ سارا ملبہ اس کے سر پر ڈال کر غرائی۔ شش، بڑا شوق ہے خود کا اشتہار لگوانے کا تو شوق سے چیخو، بھلا میں کیوں بدنام کر کے ذلیل کرواؤں گا؟ ہوش میں تو ہو۔ اذلان خود تذبذب کا شکار تھا۔ یہ گھناؤنا کھیل کون کھیل سکتا ہے؟ اس نے 1000 بار کوشش کی دروازہ کھولنے کی، لیکن نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ اب تو اسے بھی تشویش لاحق ہو گئی۔ سارے ڈراور کبرڈ کھنگال دیے مگر چابیاں نہیں ملی۔ وہ بے سود سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ عنایہ غصے سے اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ سب اس کا ڈرامہ سمجھ کر اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، جبکہ اذلان آنے والے لمحات کا سوچ کر ہاتھوں میں سر گرائے بے خود سا بیٹھا تھا۔
جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر سب کو بلا رہی تھی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حقیقی معنوں میں عنایہ کے پیروں تلے زمین کھینچ لی، کیونکہ گھر کے مردوں سمیت خواتین، بچے، ملازم سب دروازے پر جمع تھے۔ وہ بے یقینی سے سب کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اذلان کی ہمت ہی نہیں تھی سر اٹھانے کی۔ کیوں چلا رہی ہو لڑکی، کیا آفت آن پڑی ہے؟ سلطان میر کی آواز سے سب کا سکتہ ٹوٹا، اور سب سے پہلے ایاز میر نے اس کو سامنے سے ہٹا کر اندر قدم رکھے تو اذلان کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر آنکھوں میں ڈھیر سارا مصنوعی تحیر ابھر آیا۔ تم دونوں ایک ساتھ ایک روم میں کیا کر رہے تھے؟ سنجیدگی اور بے نیازی کی دبیز چادر اوڑھے وہ باری باری عنایہ اور اذلان سے مخاطب ہوئے۔ بابا آپ میری بات سنیں۔ وہ سرد سے اٹھ کر اپنے باپ کے قریب آیا۔ ہمیں کسی نے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیں میرے موبائل پر اس کے نمبر سے میسج آیا، جبکہ اس کا موبائل اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں سمجھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر جیسے ہی میں اندر گیا یہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا موبائل غائب اور دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا۔ اذلان نے ایک سانس میں پوری بات بتا دی، جبکہ اس کے برعکس عنایہ آنکھیں پھاڑے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایاز میر نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو ڈریسنگ ٹیبل پر نظر ٹھہر گئی۔ سب نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں موبائل پڑا تھا، جو سلطان میر کے ہاتھوں کی صفائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ یہاں نہیں تھا، آئی سویر بابا، ہم نے ہر جگہ چیک کیا تھا۔ تم بتاؤ نا عنایہ، یہ موبائل فون یہاں نہیں تھا۔ اس نے اب عنایہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ بند کرو اپنا یہ ناٹک، سب جانتی ہوں میں، یہ تم حویلی والوں کا کیا دھرا ہے۔ تم باپ بیٹے مل کر مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ عنایہ نے انگلی اٹھا کر سب کو تنفر کی نظر سے دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ دن دہاڑے ہمارے بچے کو روم میں بلا کر رنگ رلیاں منائی جا رہی تھیں، پر پکڑی گئیں اور پھر بھی بے شرموں کی طرح ہمیں الزام دے رہی ہیں۔ زرغونہ اور شیزہ دونوں کے چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے۔ شیزہ تو اذلان کی آنکھوں میں عنایہ کے لیے واضح پسندیدگی دیکھ ہی چکی تھی، جبکہ زرغونہ کو عنایہ کی آنکھوں میں سچائی صاف دکھ رہی تھی۔ آہل اس کو تاکید کر کے گیا تھا کہ وہ عنایہ کا خیال رکھے، تو کیا ماضی پھر سے پلٹ کر آ گیا؟ پرسوں پہلے جو طوفان آیا تھا وہ پھر سے اٹھ گیا، پھر سے کوئی کھیل کھیلا گیا، کوئی نئی سازش رچائی گئی اور کھیلنے والے دودھ سے مکھی کی طرح نکل کر کامیاب ہو گئے، پھر سے کوئی بے گناہ لڑکی معاشرے کی بے انصافی کی نظر ہو گئی، پھر سے کوئی بچہ اپنوں سے بچھڑ جائے گا۔ کئی سوال زرغونہ کے دل کو چھیدنے لگے۔ یہی حال عاد کا تھا۔ چچا سرکار، آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ عنایہ پر تو نہیں، کم از کم اپنے خون پر تو بھروسہ رکھیں، مجھ پر تو یقین رکھیں۔ اذلان سرخ آنکھیں لیے سلطان میر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو سلطان میر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں جو تم نے یہ غلیظ قدم اٹھا لیا؟ اگر پسند کرتے تھے اس لڑکی کو تو ہمیں بتاتے، ہم عزت سے تم دونوں کی شادی کروا دیتے، مگر بس کر دیں چچا سرکار، اور کتنا گریں گے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مما، آپ کو یقین ہے نا اپنے بیٹے پر؟ مجھے آپ کی سر کی قسم، ہم دونوں کچھ نہیں جانتے۔ یہ کسی نے جان بوجھ کر گھٹیا حرکت کر کے ہمیں پھنسایا ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ آخری امید لے کر اپنی ماں کے قریب آیا۔ ان کو اپنے بیٹے پر یقین تھا، ان کی ممتا گواہ تھی، مگر یہاں عورتوں کی آواز کو ازل سے دبا دیا جاتا تھا۔ مردوں کی بات سے اختلاف کی صورت میں رشتے اور گھر دونوں سے بے دخل کر دیا جاتا تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکایا۔ کھاؤ اپنے ماں کے سر کی قسم، تم اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کئی بار پہلے بھی تم دونوں کو اکیلے میں گپیں ہانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلطان میر نے آخری داؤ کھیلا۔ ہاں کرتا ہوں پسند، لیکن عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ میں نے کوئی غیر اخلاقی اور گری ہوئی حرکت نہیں کی۔ اظہار بھی کیا تو کن حالات اور کن الفاظ میں؟ عنایہ کو اس پر یقین ہونے لگا کہ انسان چاہے کتنا بھی گر جائے اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ دیکھ لیا بھائی صاحب، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ سلطان میر پھر سے بھڑک اٹھے۔ پھپھو آپ تو یقین کریں، میرا آپ کی گود میں پلا بڑا ہوں۔ اذلان ہر طرف سے مایوس ہو کر آتکا کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آتکا نے خود سے لگایا، مگر وہ بھی بے بسی کی ڈوروں میں بندھی ہوئی تھیں، جبکہ عنایہ کی آنسوں لڑیوں کی شکل میں بہنے لگے۔ نہ رو میرا بچہ، یہاں تو ایک سگی ماں کو اپنے بچوں کی تربیت پر شک ہے جس کی کوکھ سے جنم لیا، مگر میں نے صرف تمہاری پرورش کی ہے، مجھے اپنی بچی پر بھروسہ ہے۔ بی اماں نے عنایہ کو خود سے لگا کر پیار کیا۔ یا اللہ، میں آہل کو کیا جواب دوں گی؟ وہ میرے سہارے عنایہ کو میرے اوپر چھوڑ کر گیا تھا۔ زرغونہ کی حالت ایک دم خراب ہو گئی، اسے چکر آنے لگے، وہ حواس کھونے لگی۔ زراپی، اسامہ کی نظر سب سے پہلے زرغونہ پر پڑی تو وہ دوڑ کر آیا اور اسے بازوؤں میں بھر کر گرنے سے بچایا۔ سب زرغونہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری بچی! آتکا بھی اس کے پاس آئی۔ اس نے اسے عنایہ کے بیڈ پر لٹایا تو اس کی ماں نے جلدی سے پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر ماری۔
تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں تو زور سے ابکائی آئی، جلدی منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف دوڑی۔ سب کی متحیر نظریں اب زرغونہ پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ عاتقہ کو لگا کہ وہ اپنا اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اسامہ، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ شیزا کو ہوش آیا تو اسامہ کو مخاطب کیا۔ جی۔ اسامہ سر ہلا کر چلا گیا۔ شی از 1 month pregnant۔ ڈاکٹر کی آواز تھی کہ بم سب کے سروں پر ساتوں آسمان دھڑا دھڑ گر پڑے، حواس برف کی طرح منجمد ہو گئے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، سب خالی و ذہنی کی کیفیت میں شان بیٹھے تھے، جیسے بہت بڑا طوفان ہر طرف تباہی مچا کر تھم گیا ہو۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی وقوع پذیر ہوتا ہے؟ دوسروں کی بیٹی کو بدنام کرنے چلے تھے، اپنی ہی بیٹی گناہ گار ٹھہری۔ سر، کس کا بچہ ہے یہ؟ سب سے پہلے اذلان نے حالات کی کشیدگی کو سائڈ پر رکھ کر نرمی سے استفسار کیا۔ بھیا، وہ آنسوؤں کا سیلاب بند توڑ کر رواں دواں ہوا۔ بلا ارادہ نظر اسامہ پر پڑی تو شرمندگی سے سر جھکا دیا، کیونکہ اسامہ کی نظروں کی سرد مہری اسے باور کرا گئی کہ وہ جانتا ہے بچے کا باپ کون ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ بتاؤ، آوارہ بدچلن کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ یہ ہمارے بچوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کس چیز کی کمی تھی تم لوگوں کو؟ کیوں بے راہ روی کا شکار ہو گئے سب کے سب؟ سلطان میر نے آگے بڑھ کر زرغونہ کو ایک ساتھ 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ ویسے بھی اس کا پلان تو سارا چوپٹ ہو گیا تھا، جبکہ عاتقہ آنکھیں بند کر کر دل میں خدائی مدد کی طلبگار تھی۔ یا اللہ، آہل کو بھیج دیں۔ بولتی کیوں نہیں؟ کس کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہی ہو؟ ایاز میر نے طیش میں آ کر اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا چاہا کہ اذلان نے ہوا میں ہی روک دیا۔ اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ بولے گی تو کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ میں وضاحتیں اور اپنی بے گناہی کے ثبوت اور قسمیں دے دے کر تھک گیا، آپ لوگوں کو یقین آ گیا؟ نہیں نا؟ یہاں 6 فٹ کا ایک مرد خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام ہے تو ایک کمزور لڑکی کی بات کا خاک یقین کرنا ہے آپ سب نے؟ اذلان پھٹ پڑا۔ تم بڑھاوا دے رہے ہو۔ عبرت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دوسروں کی بیٹیوں پر اٹھانے والی انگلی آج اپنے ہی گھر کی دہلیز پر آ کر رک گئی۔ جانتے ہیں آپ سب کے میں اور عنایت بے قصور ہیں، مگر آپ لوگ پے در پہ الزامات لگا کر میری اور اس کی کردار کشی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس پورے گیم کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، مگر حالات ضرور پلٹ چکے ہیں اور ابھی ثابت نہیں ہوا کچھ بھی۔ اذلان نے تأسف بھری سرد آہ خارج کی، جبکہ اس کی ماں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں دبائے روک رہی تھیں۔ بیٹے کی بے گناہی میں کچھ بول ہی نہ پائی، بیٹی کے قصوروار ہونے میں منہ کھولا، بس چپ چاپ تماشائی بنتے دیکھنے لگیں۔ میں کسی کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ لوگ؟ زرغونہ ہذیانی کیفیت میں چلائی اور بلکتے ہوئے دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حدید بھی آ گیا تھا۔ سب بڑے سے ہال میں جمع تھے۔ ایک طرف اذلان اور الایہ کا سن کر وہ حیران تھا تو دوسری طرف زر کی پریگنینسی۔ کیسے جواب دے نہیں ہوں؟ بتاؤ بچے کا باپ کون ہے؟ ایاز میر تل ملائے۔ میں۔ بھاری گمبھیر آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ آہل؟ زرغونہ کے لب بے آواز متحرک ہوئے اور ایک دم وجود میں توانائی کی لہر دوڑ گئی اور بھاگ کر وہ آہل کے سینے سے لگ گئی۔ خلاف توقع آہل کو اپنے بے انتہا وجاہت کے لیے سامنے کھڑا دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تھکن سے چور بکھرے بال سبھی پیشانی پر لاتعداد چکن لیے، کوٹ بازو پر ڈالے، کف کوہنیوں تک فولڈ کیا عزلی اعتماد کے ساتھ لوٹا تھا۔ باروب نقوش میں ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے اور زرغونہ کے گرد حصار باندھ کر متوازن چال چلتا ہوا سب کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہوا۔ یہ میرا بچہ ہے، کسی میں ہمت ہے تو مجھ سے روبرو بات کرے۔ تم لوگ ہمیشہ سے کمزوروں کو کیوں کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہو؟ آہل نے تحمل سے سینے پر ہاتھ باندھ کر گویا ہوا، جبکہ اس کا کہا گیا لفظ وہاں موجود لوگوں کے رگو پے کو چیرتا ہوا گزر گیا، جبکہ زرغونہ پر تھپڑ کے نشان دیکھ کر سب پر کینہ توز نگاہیں ڈالیں اور اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچے۔ کس نے جرت کی ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زرغونہ کے رخسار پر نرمی سے بوسہ دے کر وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا، مگر اس کی اتنی بے باکی پر حویلی کے مرد سیخ پا ہو گئے، جبکہ عورتوں نے ندامت سے سر جھکا لیے۔ میں نے مارا ہے اسے، یہ تو صرف ایک تھپڑ تھا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے ہماری ذات کے پرخچے اڑا دیے اور تمہاری یہ مجال کہ ہماری ناک کے نیچے ہماری ہی بیٹی کی عزت داغدار کی۔ عورت کے حوالے سے وہ تمہارے بڑے بڑے دعوے فریب نکلے۔ یہ سب کرنے کے لیے تم یہاں پر آئے تھے، احسان فراموش؟ سلطان میر نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا جو منہ سے آگ اگل رہا تھا۔ زبان سنبھال کے سلطان میر، کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں کہ آہل یزدان سے سوال و جواب کرے یا اپنی انگلی اٹھائے۔ یہ سب کچھ میری غیر موجودگی میں کیا تم نے۔ میرے سامنے ذرا ہاتھ تو لگاؤ، میں مان جاؤں گا کہ تم واقعی مرد کہلانے کے قابل ہو۔ کچھ لمحے نظروں سے کیا اجل ہو گیا، یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی، پانی پت کا میدان بن گیا۔ اور کون سے احسان کی بات کر رہے ہو تم؟ ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ ویسے وہ کیا کہتے ہیں لوگ، کردار جن کی خود
مرمت مانگ رہے ہیں، نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے۔ آہل کا انداز ٹھٹرا دینے والا تھا۔ ایاز میر کا خرافاتی دماغ اس وقت بھی گٹھ جوڑ میں مصروف تھا۔ اگر بچہ واقعی آہل کا ہے تو اسے بچے کو مہرہ بنا کر آہل کے نام ساری جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے جو بابا سرکار نے اس کے نام کی تھی۔ تم اس بے حیا کو اب بھی اسی وقت لے کر ہاسپٹل چلی جاؤ اور اس غلاظت سے اس کا وجود آزاد کراؤ، پھر جلد از جلد اپنے بھائی کو بلا کر اس کا نکاح حسان کے ساتھ کروا کر اس کی رخصتی کرو۔ ایاز میر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کر اگلی چال چلی۔ زرغونہ آہل کے سینے سے لگے اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ آہل، میرا بچہ! زرغونہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر لہو رنگ آنکھیں اوپر کیں اور آہل کو بے بسی سے دیکھا۔ خبردار! زرغونہ یا میرے بچے کو کسی نے بھی ہاتھ لگایا تو ہاتھ پیر سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تم لوگوں پر اپنا بچہ قتل کروانے کا مقدمہ درج کروا دوں گا۔ آہل زرغونہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ کون سا بچہ؟ نامی گرامی بزنس مین آہل یزدان کا ناجائز زنا سے پیدا ہونے والا؟ بیوی ہے وہ میری، جائز اولاد ہے۔ سلطان میر کی بات کاٹ کر وہ اتنا تیز دھاڑا کہ لہجے میں ازدہے جیسی پنکار تھی۔ بیوی؟ سب حونق بنے آہل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج پے در پہ انکشافات کا دن تھا۔ صحیح سنا، بیوی۔ میرا نکاح ہوا ہے زرغونہ کے ساتھ۔ زر شرعی اور قانونی بیوی ہے میری، اور میری بیوی ایک با حیا با کردار لڑکی ہے۔ جس نے زرغونہ کے بارے میں اب مزید کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو میں منہ سے کچھ نہیں بولوں گا، ڈائریکٹ عمل کروں گا۔ کھڑے کھڑے تم سب کو یہاں سے نکال دوں گا۔ آتش زدہ انداز تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ ہماری بیٹی کا کوئی نکاح نہیں ہوا، اور نکاح گھر کے بڑے کی سربراہ میں ہوتا ہے۔ سربراہ کی غیر موجودگی میں کیا جائے تو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اگر یہ بیوی ہے تو وہ جس کو یہاں لے کر آیا وہ کون ہے جو مردوں کو قابو میں کرنے کا ہنر جانتی ہے؟ ابھی بھی ایک ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد روم میں پکڑی گئی۔ سلطان میر نے معاملہ ٹھنڈا دیکھ کر تیر پھینکا۔ وہ سب بھی تم لوگوں کی کوئی من گھڑت چال ہوگی۔ عنایہ کی پرورش میں نے کی ہے اور مجھے خود سے بڑھ کر مان ہے اس پر کہ یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی کہ میرا شر شرم سے جھک جائے۔ آہل نے پاس کھڑی سہمی سی عنایہ کو خود سے لگایا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا نا کہ عنایہ سے دور رہنا، اپنی غلیظ نظروں کو قابو میں رکھنا، مگر تم سب نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے تمہاری لگامیں کھینچ کر رکھنی چاہیے تھیں۔ آہل زخمی شیر کی طرح ازلان پر جھپٹا اور گریبان سے پکڑ کر پیٹ میں 2-3 مکے مار دیے۔ مار دو، میں اف تک نہیں بولوں گا۔ میرے اپنے خون کے رشتے میرے بے گناہی کا ثبوت مانگ رہے ہیں تو بھلا آپ کو کیا صفائی دوں؟ غلطی میری ہی تھی کہ میں بغیر کنفرم کیے عنایہ کی طبیعت کی خرابی کا سن کر بھاگا آیا۔ ازلان نے بے بسی سے ہونٹ چپائے تو آہل نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ کب نکاح کیا ہے تم نے؟ حدید نے زرغونہ کی حالت کے پیش نظر ذرا زرمی سے استفسار کیا۔ 2 سال پہلے۔ زرغونہ بس اتنا بول پائی۔ ہال میں ایک دم سکوت چھا گیا، اور وجہ آہل کے پی اے کا آنا تھا جس کے ہاتھ میں آہل کا بریف کیس تھا جس میں اس کے ضروری فائلز اور ڈاکومنٹس ہوتے تھے۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر کھول دیا اور ایک پیپر نکال کر ایاز میر اور سلطان میر کی طرف اچھال دیا۔ خود کو اچھی طرح مطمئن کر لو، میری بیوی تم لوگوں کے کسی سوال جواب کی پابند نہیں۔ اور کیا کہا تم نے؟ گھر کے سربراہ کی غیر موجودگی؟ تو پڑھ لو، بھگا کر نہیں لے کر گیا تھا۔ ازلان نے زمین سے پیپر اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی تو 400 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ پھر اس نے باپ کی طرف پیپر بڑھایا۔ بابا سرکار؟ یہ نکاح بابا سرکار نے خود کروایا؟ وہ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر میری بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا ایسے کسی نکاح کو۔ وہ پیپرز پر نظریں گاڑے متغیر رنگت کے ساتھ خود کو یقین دلانے کی کوششوں میں تھے۔ نیچے زرغونہ کے سائن بھی ہیں سسر جی، اور نکاح کے وقت زرغونہ کی عمر 21 سال تھی، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار۔ اب بھی کوئی شک؟ یہ حویلی جتنی تم لوگوں کی ہے اتنی میری، اور میں نے اپنے حصے کی پوری پراپرٹی زرغونہ کے نام کر دی، ساتھ میری کمپنی میں بھی 50% کی شیئرز کی مالک ہے۔ تو اگر کسی نے میری بیوی اور ہونے والے بچے کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوں گے۔ میں لمبا سفر کر آیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں، اس لیے مجھے اب گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ پھر ذرا فرصت میں عنایہ والا معاملہ بھی نپٹاتا ہوں۔ تاہٹ کا اظہار کر کر وہ زرغونہ اور عنایہ دونوں کے گرد بازو حائل کر جانے لگا۔ عنایہ کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ وہ تو آہل کے منہ سے زر کے لیے کہے گئے لفظ بیوی سن کر ہی تڑپ اٹھی تھی، جبکہ یہی حال سوہا کا بھی تھا جس کے دل میں محبت کی ننھی کلی نے سر اٹھایا۔ وہ شکست خوردہ سی تنے عضلات کے ساتھ آہل کے سینے سے لگی اپنی بہن کو تنفر زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ عنایہ کے روم کے سامنے رک کر اس نے عنایہ کو اندر بھیج دیا اور زرغونہ کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ازلان خوش تھا اپنی بہن کے لیے۔ دادا سرکار نے برسوں پرانی فرسودہ روایات کو ختم کرنے کے لیے جو اسٹیپ اٹھایا تھا، جو کہ خوشائن قدم تھا،
زرغونہ کو اپنے روم میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ خوشخبری سننے کا پہلا حق میرا تھا مسز، آہل کے متعرض لہجے نے اسے چونکا دیا۔ آہل، میں نے آپ کو بولا بھی تھا مجھے اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا۔ نکاح ہوا تھا وہ بھی دادا سرکار اور پھپھو کی موجودگی میں، تو ہمیں اپنے رشتے کو تب تک آگے نہیں بڑھانا تھا جب تک سب کچھ منظر عام پر نہیں آ جاتا۔ آج بے گناہ ہو کر بھی میرے کردار پر جو کیچڑ اچھالا گیا، سگے باپ چچا تک نے مجھے بے حیا بے کردار کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ 2 سال آپ نے شوہر ہوتے بھی اپنا حق نہیں مانگا، کچھ اور وقت انتظار کر لیتے تو آج اس طرح میں سب کے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ فخر سے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر عزت سے مان سے مسز آہل یزدان بن کر کھڑی ہوتی۔ زرغونہ دل پر چھایا جمود کم کرنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو گئی۔ یار، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ ہمارے بچے کو دنیا میں آنے کی اتنی جلدی ہوگی، ورنہ میں تمہیں ان جابر لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ کر جاتا؟ اور تم بھی تو برابر کے قصوروار ہو، تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے منتیں کرتا رہا، مگر تمہیں تو اس طرح خود کو ذلیل کرنے کا شوق تھا۔ مجھے سارے رسم و رواجوں کے ساتھ دنیا کے سامنے عزت سے بیاہ کر لے جاؤ، ورنہ اب ہم اپنے گھر میں سکون کی زندگی جی رہے ہوتے۔ مجھے نہ اس حویلی میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ یہاں کے مکینوں میں، نہ ان کی پراپرٹی میں۔ آہل نے اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیے۔ ہاں تو کون سا گناہ کیا؟ سب لڑکیوں کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے کہ میری شادی دھوم دھام سے ہو۔ میں نے دادا سرکار کے سامنے بھی اپنی خواہش کا برملا اظہار کیا تھا اور انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کی تھی، مگر ان کی سانسیں ختم ہو گئیں، چل بسے، اور میرے خواب ادھورے رہ گئے۔ زرغونہ سسکنے لگی۔ اس طرح رو کر اسٹریس لے کر خود پر اور میرے بچے پر ظلم کر رہی ہو۔ رونا بند کر دو، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ تم نے سنا ہوگا نا، غیروں کے معاملے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ صرف نکاح کی بات باہر آئی ہے، ابھی اور کتنے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ 1 منٹ، زرغونہ نے سرد سے آہل کی بات کاٹ دی۔ آپ نے تو صبح بات کی تھی نا مجھ سے، آپ تو پرسوں آنے والے تھے۔ تو جب عنایہ والی بات ہو گئی تو ابھی اماں نے مجھے کال کر کر سب بتایا اور میں اسی وقت نکل گیا۔ اور دبئی دور کتنا ہے، تمہارے سامنے ہوں۔ وعدہ کیا تھا نا میں نے تمہارے دادا سرکار سے کہ چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، میں اپنی بیوی کا ہمیشہ ساتھ دوں گا اور اس کی ڈھال بنوں گا۔ تو دیکھ لو، حاضر ہو گیا۔ میں نہیں جانتی کہ عنایہ کے ساتھ کیسے وہ سب ہو گیا۔ میری صبح سے طبیعت کافی خراب تھی، میں پھپھو کے روم میں جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ لے کر اپنا چیک اپ کے لیے جاؤں۔ مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا کہ یہ طبیعت بے وجہ خراب نہیں، مگر اس سے پہلے ہی اچانک طوفان کیسے آ گیا۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے زرغونہ کے گال دہک اٹھے۔ تم بلش کر رہی ہو؟ آہل نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ تم خود کو دوش مت دو، سالوں پہلے جو ہوا تھا وہی دہرایا جا رہا ہے، اور آج بھی وہی لوگ مقابل ہیں جو برسوں پہلے تھے، مگر شاید بھول گئے کہ یہ لوگ اس بار ان سے پالا کس سے پڑنے والا ہے۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے کمزور و لاچار کامل یزدان نہیں، جس سے اس کی زندگی کا مقصد ہی چھین لیا گیا۔ اس کی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اب میدان میں اس کا شیر جیسا بیٹا اترا ہے جسے طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت ہے۔ یہ آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تم نے وہی کرنا ہے جو میں بولوں گا۔ وقت آ گیا ہے حساب چکتا کرنے کا، میری پھپھو اور تمہاری پھپھو کو انصاف دلانے کا۔ آخر میں آہل کی آواز میں دکھ کا عنصر شامل تھا۔ ہاں، میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم مجھے کبھی مت چھوڑنا۔ زرغونہ کو اس کے چہرے پر کرب کے آثار صاف دکھائی دیے۔ باپ کو کھویا تھا، بھری جوانی میں پھپھو کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ابدی نیند سو گئی۔ ماں سے بچھڑ گیا، بہت کچھ کھویا تھا اس نے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم بھی اماں کو بول دو میرے لیے چائے بنا کر لائیں۔ زرغونہ کے سر پر ہونٹ رکھ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ عنایہ ابھی تک آہل کے کہے گئے الفاظ کے زیر اثر سکتے میں بیٹھی تھی۔ یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آہل شادی شدہ ہے اور اب باپ بننے والا ہے۔ وہ تو آہل کے خواب دیکھنے لگی تھی اور اوپر سے آج ہونے والے حادثے نے اس کا دماغ معاف کر دیا۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ روم کا دروازہ کھلا اور آہل فریش سا اندر داخل ہوا۔ ماتھے پر گیلے بال، سکن کلر ہاف سلیوز شرٹ پہنے، وجاہت کا بھرپور شاہکار۔ آپ نے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا؟ سب سے پہلے جو سوال دماغ میں آیا پوچھ ڈالا۔ صرف تمہیں نہیں، کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ آہل اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ مگر ہم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے تھے، آپ کم از کم مجھ کو تو بتا سکتے تھے۔ عنایہ نے جھلائی آواز میں گلہ کیا۔ ہماری شادی دوسری شادیوں کی طرح کوئی روایتی انداز سے تو ہوئی نہیں تھی جس کا کھلے عام پرچار کرتا۔ اس کو خفیہ رکھنے کی بہت سی وجوہات تھیں، اس لیے وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں تھا۔ چھوڑو وہ سب، اب تم میری بات دھیان سے سنو، جو میں بول رہا ہوں دماغ میں ڈالو۔ آہل چن چن کر الفاظ کا انتخاب کرنے لگا۔ جی؟ وہ مٹی کا مادھو بن کر بیٹھی تھی،
ان لوگوں کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، صرف مجھے گرانے کے لیے چال چلی تھی، اور اس میں اپنے خود کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، اس کی بھی بلی چڑھا دی۔ میں تمہارے نکاح کی بات کروں گا۔ تم واٹ؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ کتنی پس ذہنیت کے مالک ہیں؟ آپ مجھے ان لوگوں کی بہو بنا رہے ہیں؟ بیوی کے پیار میں اتنے اندھے ہو گئے آپ کہ مجھے بھی کنویں میں دھکیل رہے ہیں؟ آہل کی بات بیچ میں درستی سے کاٹ کر عنایہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ آہل نے اسے پوری بات بتا دی، مگر عنایہ کو پھر بھی اعتراض تھا۔ آہل، مجھے یہ لوگ زہر لگتے ہیں، اور نکاح کا بندھن تو اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، ہم اسے ذاتی مفاد کے لیے کیوں استعمال کریں؟ دماغ پر چھائی کثافت چھٹنے لگی، مگر وہ نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ اذلان تمہیں پسند کرتا ہے، جیسا کہ تم نے بتایا کہ اس نے خود اظہار کیا، تو وہ بخوشی راضی ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو اپنی میرڈ لائف شروع مت کرنا، مگر اذلان ہمارے کام کا بندہ ہے، اپنے باپ کے خلاف ہماری مدد بھی کر سکتا ہے۔ پھر اگر تم چاہو تو خلا لے کر الگ ہو سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ وہاں کی بیٹی ہو تم۔ آہل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تو عنایہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر بلک بلک کر روتی۔ شش! آہل نے اپنائیت سے لبریز انداز میں اسے خود سے لگایا۔ میں سوچوں گی۔ بالآخر کچھ صبر آزما انتظار کے بعد وہ بس اتنا بول پائی تو آہل نے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ کل تک کا ٹائم ہے، سوچ لو۔ اذلان دل کا بہت اچھا ہے، اسے خود بھی باپ اور چچا کے کالے کرتوتوں کا علم نہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مجھے زرغونہ کو لے کر یہاں سے جانا ہے، تمہارے بغیر کسی بڑے حوالے کے یہاں چھوڑ نہیں سکتا، تو اذلان بیسٹ آپشن ہے۔ عنایہ کے دل پر برچھیاں چل رہی تھیں۔ کل تک وہ آہل کو اپنے ہمسفر کے روپ میں دیکھ کر سوچتی تھی، اور آج وہی آہل کسی دوسری لڑکی کا سہاگ نکلا، اور اوپر سے نکاح، وہ بھی ایک ایسے انجان شخص سے۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ آہل سے ملنے کے بعد وہ سوہا کے روم میں آ گئی۔ روم میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھ کر بٹن پریس کیا تو روم میں روشنی پھیل گئی۔ وہ سوہا کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جس نے آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ سوہا! اس نے ہولے سے پکارا اور ساتھ میں بازوؤں کو آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو سوہا نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کھا گئی میری خوشیوں کو تم، بہن نہیں ڈائن ہو۔ ایک بہن کی خوشی کا تو خیال کیا ہوتا، آگ لگا دی میرے سپنوں کو، حقیقت بننے سے پہلے بھسم کر دیا۔ سوہا پھٹ پڑی۔ سوہا! بے یقینی سے زرغونہ کی آواز ہی حلق میں دب گئی۔ تمہیں 2 مہینے ہو گئے کہ آہل کو پسند کرنے لگی ہو، میں 2 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، میں نے کب آگ لگائی؟ میں نہیں، تم خود ہم دونوں کے بیچ آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آہل نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ میرا شوہر ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے تمہارے لیے، کیوں خود کو گناہ کا مرتکب کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو آپی، میں آہل کو سچ میں پسند کرتی ہوں، تم میری بہن ہو نا، پیار کرتی ہو مجھ سے، تو میرے لیے ان کو چھوڑ دو۔ دادا سرکار کو میں کیوں نظر نہیں آئی جو تمہیں پیش کر دیا؟ پل میں تولا پل میں ماشا بنی سوہا زر کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر لہجے میں مٹھاس سمائے بولی۔ زرغونہ کی آنکھوں میں ڈھیر سارا تحیر آیا، اور خود سے چھوٹی بہن کو دیکھا جو اتنی خود غرض بن چکی تھی کہ بہن کا گھر چاہے اجڑ جائے، وہ بہن جس کو ابھی تک شوہر کا پیار بھی نصیب نہیں ہوا، اور میرا بچہ۔ زرغونہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ بل کھا کر کھڑی ہوئی۔ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ 1 مہینہ تو گرا دو۔ چٹاہ! بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سوہا کے منہ پر تماچا پڑا۔ ماں بننے کا احساس کتنا انوکھا ہوتا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود ماں بننے کے عہدے پر ہوگی۔ میں تم جیسے خود غرض بہن کے لیے اپنے بچے کی سانسیں چھین لوں، تمہیں اپنا شوہر دے دوں؟ کیوں؟ کوئی کھلونا ہے آہل کہ تمہیں پسند آیا اور میں تمہیں دے دوں؟ جس طرح بچپن سے تم میری چیزیں ہتھیا کر خوش ہوتی تھی، تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ دادا سرکار کو تم اس لیے نظر نہیں آئیں کیونکہ آہل نے بذات خود میرا نام لیا تھا۔ آہل! آئندہ تمہارے منہ سے آہل کا نام بھی سنا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بہن ہو۔ اب وہ صرف میرا شوہر نہیں، میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے، اور تمہارا بہنوئی بھی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کر لو۔ زرغونہ اسے درستی سے وارن کر کے کبرٹ کی طرف بڑھ گئی اور اپنے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں اٹھا کر آہل کے روم میں جانے لگی کہ دروازے پر رک گئی۔ میں نے اپنی ہر پسندیدہ چیز تمہارے ساتھ شیئر کی، کیونکہ جو کچھ مجھے پسند ہوتا، قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، وہ تمہیں بھی چاہیے ہوتا تھا۔ بچپن سے عادت تھی تمہیں میری پسند کی چیزیں چھیننے کی۔ کاش اب بھی کوئی چیز شیئر کرنے کا بولتی، میں بغیر مزاحمت کے آنکھیں بند کر کے تمہارے حوالے کر دیتی، مگر یہاں تم مجھ سے ایک جیتا جاگتا انسان مانگ رہی ہو جس میں میری سانسیں اٹکتی ہیں۔ اپنی ساری چیزیں واپس لے کر جا رہی ہوں تاکہ تمہاری عادت چھوٹ جائے۔ یہ کہہ کر اپنے آنسوؤں پر مزید ضبط نہ رکھ سکی اور رو کر نکل گئی۔
आहिल के रूम में वो शिकस्ता हालत में दाखिल हुई। वो जो इनाया से मिलकर थोड़ा रिलैक्स हुआ था, ज़रगुना की बिखरी हालत देखकर तड़प उठा और लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? फिर से किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, वो बस मैं अपने घर वालों की बेहिसी पर रोना आ रहा है। अपने खून के साथ भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ज़रगुना ने हाथ पुछते बेदर्दी से आंसू साफ किए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। पहले तो मोहलत दे देता है कि कोई भटक कर वापस आ जाए तो उसे माफ़ कर दे, मगर जब कोई बंदा खुदा बन बैठता है तो उसका हाल फ़िरौन से बदतर होता है। उनको दिया गया वक्त ख़त्म हुआ गया, क्योंकि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर जन्म लेता है। आज के बाद मैं तुम्हें इन लोगों के लिए तड़पता हुआ ना देखूं। मुझे अपना बच्चा और उसकी माँ दोनों हेल्दी चाहिए, समझी? जी। ज़रगुना ने ताबेदारी से सर हिलाया। गुड। तो मिसेस आहिल, आज से तुम मेरे रूम में रहोगी, मेरे साथ, मेरे करीब। आहिल ने उसे बाजुओं के घेरे में लिया। सुबह का सूरज एक नया बाब लेकर तुलू हुआ। किसी को पता नहीं था कि तूफान कौन सा रुख मोड़ने वाला है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए हमेशा सफ़ा पलटना काफ़ी नहीं होता, कभी कभी पूरी किताब बदलनी पड़ती है। आज इनाया की पूरी ज़िंदगी की असर नौ शुरुआत होने वाली थी। नाश्ते की टेबल पर आज इनाया की जगह आहिल के पहलू में पूरे इस्तेहकाक के साथ ज़रगुना बराजमान थी। सबको मुकम्मल इग्नोर कर कर वो वक्फे वक्फे से ज़रगुना को कुछ न कुछ खिलाकर वहाँ बैठे घर के सरबराहान के गुस्से को हवा दे रहा था। सबने नाश्ता किया और उठने लगे तो आहिल ने सबके बढ़ते कदमों को रोका। कुछ हिसाब किताब चुकता करने हैं तुम लोगों से। सबने नाफहम निगाहों से एक दूसरे को देखा और हॉल में पड़े सोफों पर बराजमान हो गए। किसी भी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़ो। तुम्हारी सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पर हो, मकाफात अमल है, मकाफात अमल अटल है। बाय द वे, तुम लोगों के पास क्या सबूत हैं कि अजलान को इनाया ने अपने रूम में बुलाया था? बिला तमहीद आहिल ने बात का आगाज़ किया। अजलान के मोबाइल में सबूत मौजूद है, जिससे बाद में वो लड़की और अजलान दोनों इनकारी हो गए थे। सुल्तान मीर ने तलखी से कहकर पहलू बदला। अजलान, अपना मोबाइल दो। आहिल ने अजलान की तरफ हाथ बढ़ाया। अजलान ने बगैर किसी पासो पेश मोबाइल पकड़ा दिया। पहला मैसेज ही इनाया के नंबर से किया गया था। कुछ लम्हे वो बगौर मैसेज को देखता रहा, फिर एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए मोबाइल स्क्रीन को ऑफ कर दिया और अजलान से मुखातिब हुआ। अजलान, इनाया से तुम कई बार खुद से मुखातिब हुए थे ना? तुमने कभी कुछ उसके रवैये में नोटिस किया था? आई मीन उसके बात करने का अंदाज, उसका लहजा चुभता था तुम्हें? जी, इससे पहले मैंने इनाया को देखा था बाहर लॉन में, तो मैं खुद चला गया उससे बात करने, मगर ये मेरी हर बात का बदतमीजी से उल्टा जवाब देती थी। एहसास तौहीन से अजलान का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आहिल ने हुंकारा भरा। और दूसरी बात, इनाया बड़ों को भी तुम कहकर मुखातिब करती, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ था। मैंने उसको कई बार टोका कि आहिल जैसे बंदे के साथ रहकर भी तुम में कुछ मैनर्स नहीं सीखे। बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं तो वो बुरा मान गई। अजलान ने हुर्फ बहुर्फ सच बोला। जब तुम इनाया के रूम में गए तब क्या हुआ? इनाया उस वक्त सो रही थी। मैं समझा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने उसे हल्का सा झंझोड़ा। उसकी आंख खुली और मुझे देखकर वो गुस्से से फट पड़ी कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उसके कमरे में घुस गया और जली कटी सुनाने लगी। फिर मैंने मोबाइल फ़ोन निकालकर उसे मैसेज दिखाया तो सही मायनों में उसे धचका लगा, क्योंकि नंबर उसी का था। उसने मोबाइल की तलाश में नजरें दौड़ाई मगर नहीं मिला। मैंने खुद उसके साथ मिलकर कबर्ड, दराज, हर जगह छान मारी मगर हमें मोबाइल न मिला। इनाया को लगा कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ और ये सब मैंने जानबूझकर उसे बदनाम करने के लिए किया है, बट आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता था आप बाहर गए हुए और इनाया को किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, तभी दौड़ता हुआ आया था। मगर जब मैं बाहर निकलने लगा, किसी ने बाहर की साइड से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन नहीं खुला। मुझे यकीन आ गया कि हमें ट्रैप किया गया है, लेकिन सदा की जज्बाती इनाया को फिर भी ये सब मजाक लग रहा था और उसने दरवाज़ा ज़ोर शोर से बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुलने पर एक साथ सभी लोग अंदर दाखिल हुए। झूठ! जब हम रूम में गए मोबाइल ड्रेसिंग के ऊपर पड़ा था। हम सब गवाह हैं। सुल्तान मीर बीच में मदाखलत करने लगे। चुप, एकदम चुप। तुम लोगों की गवाही की ऐसी की तैसी। आहिल ने उन्हें शटअप कॉल दी। मोबाइल वहाँ कैसे आया हमें नहीं पता। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने खुद चेक किया था। आहिल बार बार। इनाया बोल उठी। मतलब इस वक्त इनाया के रूम में जो भीड़ जमा थी उसका फ़ायदा उठाकर किसी ने मोबाइल वापस रख दिया। इंटरेस्टिंग। मुजरिम तो काफ़ी शातिर निकला। आहिल ने तंजिया मुस्कुराहट नाजरीन पर उछाली। अजलान के कहने के मुताबिक इनाया को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं, हर किसी को तुम कहकर मुखातिब करती है। तो ये मैसेज टाइप करते वक्त इनाया में इतनी तमीज़ कहाँ से आ गई जो उसने अजलान को आप कहकर बुलाया?
आहिल ने मोबाइल लहराया। तीनों भाइयों को सांप सूंघ गया। इंसान को जैसा बोलने की आदत पड़ जाए तो आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। मतलब साफ है कि मैसेज इनाया ने किया ही नहीं, किसी और की कारस्तानी है। बंदा चाहे जितना खुद को होशियार क्यों ना समझे, कहीं ना कहीं सुराग छोड़ ही देता है। बात बिल्कुल क्लियर है। इनाया पर तुम लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। पहले इनाया का मोबाइल छुपाकर उससे अजलान को मैसेज किया। अजलान का आना, रूम में बंद हो जाना, ये सब एक सोची समझी साजिश है। वो दोनों तो बेचारे बेखबरी में मार खा गए। मुझे इनाया के लिए इंसाफ चाहिए। मैं केस कर सकता हूँ तुम लोगों पर। अजलान, तुम खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो ना? आहिल ने बड़ी होशियारी से उनके बनाए गए दाव खेलने लगा। हाँ, मैंने अपने माँ की सर की कसम खाई है कि मैं इस सब में शामिल नहीं। अगर आप केस करना चाहते हैं तो फिर भी मैं अपनी बात पर डटा रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। अजलान राज़ी हो गया। अब तो बस दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मामला तय हो जाए, घर में ही सुलझकर रफा दफा किया जाए, और दूसरा ये कि मैं ये केस कोर्ट में लेकर जाऊं, और मुझ में इतना दम है कि सच की बुनियाद पर केस जीत जाऊं। मगर वो क्या है ना, तुम लोग थोड़े शरीफ हो, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहोगे। और फिर यहाँ इस हवेली में भी बहुत सी जवान सी लड़कियाँ हैं, सबसे ज़्यादा असर उन पर होगा। आहिल बारी बारी दिलचस्पी से सबके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रहा था। मैंने बोला भी था कि इस छोकरे में कोई तो बात है, इसे हल्के में मत लो, मगर तुम जिद पर कायम थे। अब भुगतो। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अयाज मीर ने भाई के कान में गुस्से से फंकारते हुए सरगोशी की। हर तरफ हू का आलम था। फिर से आहिल ने गला खंकार कर बात शुरू की। और मुझे यकीन है कि तुम लोग कभी नहीं चाहोगे कि मामला घर की दहलीज से बाहर जाए, तुम लोगों की इज्जत की नीलामी हो और घर की बात घर में ही रहे। तो मैं अजलान और इनाया का निकाह करवा देता हूँ। अगर तुम लोग राजी नहीं तो हम आज ही हवेली वाले सब मर्दों के ऊपर हत्या के इज्जत का केस दायर करूँगा। आहिल बड़ी होशियारी से उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? हम खानदानी लोग हैं। मेरा बेटा क्यों इस 2 टके की लड़की को अपनी ज़ौजियत में लेगा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, ना माँ बाप का अता पता। अयाज मीर बिफर गए, जबकि शिजा का तो मानो किसी ने पेट में छुरी घोंप दी हो। वो अजलान को बचपन से चाहती थी और यहाँ वो किसी और को मुफ्त में मिल रहा था। अजलान, तुम्हारा क्या फैसला है? उसने घूम फिर कर एक बार फिर अजलान को मैदान में उतारा। मैं राजी हूँ। अजलान बिला चूनो चरा मान गया। तुम हमारे खिलाफ जाओगे? अपने बाप के खिलाफ? अयाज मीर बिजली की तेजी से उठकर खड़े हुए और अजलान का गिरेबान पकड़कर झुंझोड़ा। हाँ, आप लोगों को चाहिए था मुझे सफाई का मौका देते, मेरा एतबार करते, तो सब मिल बैठकर उन सब के पीछे जिसका हाथ है उस शख्स को बेनकाब कर सकते थे। मगर आप लोगों ने ना तो मेरा यकीन किया, ना मेरा साथ दिया। मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया, मगर अल्लाह अपने बंदे को बिखरने से पहले ही थाम लेता है। वो मुझे टूटने नहीं देगा। अजलान के लहजे में कांच जैसी चुपन थी। बावले हो क्या? जानते भी हो क्या बोल रहे हो? हमारी शान में गुस्ताखी करने के जुर्म में हवेली और ख़ानदान दोनों से दरबदर कर दिए जाओगे। अब के बार अमान मीर ने अपनी औकात दिखाई। वाह, आज तो सबके ताले खुल गए। आहिल ने अमान मीर पर सर्द नज़र डाली। हो जाने दें चाचा सरकार, वो तो मैंने गुस्ताखी नहीं की थी, तब भी आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। ख़ानदान का मतलब भी जानते हैं आप लोग? मुश्किल वक्त में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहने को फैमिली कहता है, ना कि अपने ही खून पर इल्ज़ाम लगाकर खटहरे में खड़ा करके सज़ा सुनाना। ये जो इंसान आपके सामने बैठा है, पता है किसके लिए लड़ रहा है? उस लड़के के लिए, ना तो जो उसकी सगी बहन है और ना बेटी। और यहाँ आप सब मेरे अपने हो, फिर भी मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया। शिजा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार की दावेदार करती थी ना, तुमने भी आवाज़ दबा ली। तुम्हारे प्यार के लिए भी छोटा सा टेस्ट था जो तुम हार गई। इतना बेमोल तो नहीं था मैं। और फिक्र ना करें आप लोग, इतना कमा सकता हूँ मैं कि अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। आहिल भाई, मैं तैयार हूँ, जब चाहे मैं पूरे दिल से नाया को अपनी बीवी बना लूँगा। सबकी नज़रें शिजा के ऊपर आकर ठहर गईं, जिसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने पास पड़े सोफे का सहारा लिया, वरना ज़मी बोस हो जाती। भाई, आपको हवेली से जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी रुखसती होगी तो इनाया मेरी जगह यहाँ आएगी, हवेली की बेटी बनकर। मैंने और आहिल ने डिसाइड किया है कि हम अपना हिस्सा इनाया के नाम कर देंगे, ताकि वो सिक्योर रहे अपने घर में। एक बार फिर सबने कीना तोज़ निगाहें ज़र पर डाली। शाम को तैयार रहना, मैं मौलवी और गवाहों का बंदोबस्त कर दूंगा। आहिल ने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। लड़की की तरफ से मुझे बतौर गवाह पेश करना। हुदैद ने अजलान के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। सॉरी यार, जिस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं मौजूद नहीं था। हुदैद, तुम इन लोगों का साथ दोगे?
بازی سلطان میر کے ہاتھوں سے ریت کی طرح سرک رہی تھی تو جی جان سے لرز اٹھے۔ جی بابا، میں آپ لوگوں کی طرح خود غرض اور بے حس نہیں ہوں، مجھے پورا بھروسہ ہے ازلان پر۔ ہم لوگ بھی یہ کیس جیت سکتے ہیں کیونکہ ازلان بے قصور ہے، مگر اس جلد بازی کی وجہ سے عنایہ کے کردار پر انگلی اٹھی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے کہ عنایہ کو وہی مان اور عزت لوٹائے جو یہاں کے لوگوں نے چھینا ہے۔ ہدایت کا لٹ مارنے والا انداز تھا۔ آج شام کو نکاح ہے تو جس نے شرکت کرنی ہے ویلکم، پھر جمعے کے بابرکت دن عنایہ اور زرغونہ کی رخصتی ہوگی ایک ساتھ۔ میں بھی پبلکلی اپنی شادی اناؤنس کروں گا۔ آہل پرسکون چلتا ہوا صوبیہ بیگم کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ساسو ماں، ایک ساتھ بیٹے اور بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ آپ کا آنا تو بنتا ہے، کب تک فرسودہ روایات کے دباؤ میں آ کر اپنی بچوں کی خوشیوں سے منہ موڑیں گی؟ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے کھڑا ہوا، جبکہ صوبیہ بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے عنایہ کے روم میں جاتے ہوئے دیکھا تو سوچا زرغونہ کی طبیعت پوچھ لوں۔ آتکا جو بغیر نوک کیے روم میں داخل ہو گئی، آہل اور عنایہ کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر خفت مٹانے کو وضاحت دینے لگیں۔